السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک نہایت اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت پنجاب کے ہر سرکاری ملازم کے لیے براہ راست اہمیت رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین کی ڈگریاں چیک کی جائیں۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ اس کا اثر سرکاری ملازمین اور عام عوام پر کیسے پڑے گا؟ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس سارے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ماضی میں جعلی ڈگریوں کا معاملہ بار بار سامنے آیا ہے۔ کئی بار بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے افراد کی ڈگریوں کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے اور جب انکوائری ہوئی تو یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ کچھ لوگوں نے جعلی اسناد کے ذریعے نوکریاں حاصل کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پنجاب کے تمام محکموں میں کام کرنے والے ملازمین کی ڈگریوں کی تصدیق کی جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے سرکاری عہدوں پر بیٹھے افراد واقعی اہل ہیں یا نہیں۔ یہ فیصلہ بظاہر سخت لگتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ایک اصلاحاتی قدم ہے، کیونکہ جب کسی ادارے میں غیر مستند افراد نوکری حاصل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نہ صرف میرٹ کا قتل ہوتا ہے بلکہ محکموں کی کارکردگی بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک ٹیچر جس نے جعلی ڈگری کے ساتھ نوکری حاصل کی ہے اور وہ بچوں کو کس معیار کی تعلیم دے گا؟ اس طرح ایک انجینئر، ڈاکٹر یا کسی اور اہم شعبے کا ملازم اگر مستند نہیں ہوگا تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ مریم نواز نے اس فیصلے کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ڈگریوں کی تصدیق کا عمل شفاف اور تیز رفتار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تمام یونیورسٹیوں اور متعلقہ اداروں کو خط لکھے جائیں گے تاکہ ملازمین کی تعلیمی اسناد کی تصدیق براہ راست اصل ریکارڈ سے کی جا سکے۔ اگر کسی کی ڈگری درست ثابت ہوئی تو مطمئن ہو کر اپنی نوکری جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی ڈگری جعلی نکلی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، حتیٰ کہ نوکری سے برطرفی اور قانونی کارروائی تک کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس فیصلے کے بعد سرکاری ملازمین کے اندر ایک ہلچل ضرور پیدا ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو میرٹ پر آئے ہیں اور جن کی ڈگریاں بالکل درست ہیں وہ تو سکون میں ہیں، لیکن جنہوں نے کبھی کسی شارٹ کٹ یا جعلی دستاویزات کا سہارا لیا وہ یقیناً پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اس طرح کے اقدامات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت میرٹ اور شفافیت کو فروغ دینا چاہتی ہے اور سرکاری اداروں کو درست سمت میں لے جانا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جب اداروں میں صرف اہل اور مستند لوگ کام کریں گے تو عوام کو بہتر سہولیات ملیں گی۔ مثال کے طور پر ایک مستند استاد بچوں کو بہتر تعلیم دے گا، ایک مستند ڈاکٹر مریض کا بہتر علاج کرے گا، ایک مستند انجینئر منصوبوں کو صحیح معیار پر کام کرے گا۔ یوں پورے نظام میں بہتری آئے گی اور عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس اقدامات سے ابتدا میں مشکلات پیش آئیں گی۔ کئی محکموں میں ملازمین کی تعداد ہزاروں میں ہے اور سب کی ڈگریاں ایک ساتھ چیک کرنا آسان کام نہیں ہوگا، لیکن اگر حکومت اس عمل کو ایک مرحلہ وار اور شفاف انداز میں کرے تو یہ ایک تاریخی فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں سفارش اور کرپشن کے ذریعے نوکریاں لینا ایک عام بات سمجھی جاتی رہی ہے، وہاں اس قسم کے فیصلے نظام کو درست کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ ناظرین، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ماضی میں کئی حکومتوں نے اس طرح کے اقدامات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یا تو آدھے راستے میں رک گئے یا پھر سیاسی دباؤ کی وجہ سے مکمل نہ کر سکے۔ لیکن اگر اس بار واقعی مریم نواز کی حکومت سنجیدگی سے یہ کام مکمل کر لیتی ہے تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا جس کے مثبت اثرات آنے والی نسلوں تک جائیں گے۔ اس فیصلے کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے جس پر بات کرنا نہایت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں محنت کر کے اصل ڈگری حاصل کرنی ہوگی، کوئی شارٹ کٹ نہیں چلے گا، کوئی جعلی دستاویزات کام نہیں آئے گی۔ اس طرح نوجوانوں میں تعلیم کی اہمیت بڑھے گی اور جان لیں کہ اگر کامیابی کے لیے صرف محنت اور قابلیت ہی اصل معیار
مددگار ہے۔ اب اگر ہم اس فیصلے کو مجموعی طور پر یہ دیکھیں تو اس کے کئی فوائد سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اداروں میں موجود نااہل افراد کی چھانٹی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اہل اور محنتی ملازمین کی عزت اور اعتماد بحال ہوگا۔ تیسرا یہ کہ عوام کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی کیونکہ ادارے درست لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ چوتھا یہ کہ آئندہ آنے والے ملازمین کے لیے ایک واضح پیغام ہوگا کہ صرف اصل اور مستند ڈگری کے ساتھ ہی نوکری حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ سب باتیں سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ فیصلہ کتنا بڑا اور کتنا اہم ہے۔ بظاہر یہ ایک انتظامی حکم لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ نظام کو درست کرنے کا ایک سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اگر حکومت اس پر سختی سے عمل درآمد کرواتی ہے، کسی بھی دباؤ کے آگے نہیں جھکتی، تو یقین مانیں آنے والے چند سالوں میں پنجاب کے سرکاری ادارے بالکل مختلف اور بہتر نظر آئیں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ایسے فیصلے ہمیں شروع میں شاید سخت لگتے ہیں، لیکن ان کے نتائج ہمیشہ مثبت نکلتے ہیں، کیونکہ جب میرٹ کو بنیاد بنایا جائے گا اور نااہل افراد کو الگ کر دیا جائے گا تو یہ ایک مضبوط اور شفاف نظام تشکیل پائے گا جو ہر شہری کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور مفید لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم فیصلے کے بارے میں جان سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام تازہ ترین معلومات سب سے پہلے مل سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔